بجٹ 2024 کی منظوری، مہنگائی کی بلٹ ٹرین نے عوام کو رونق ڈالا۔ ڈبے والے دودھ کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ، دودھ کی قیمت 100 روپے فی لیٹر بڑھ کر 360 روپے ہو گئی۔ حکومت نے آٹا خریدنے والے فائلرز اور نان فائلرز پر ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کر دیا۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 185 روپے مہنگا، دالوں کی قیمتوں میں بھی 20 سے 30 روپے کلو اضافہ کر دیا گیا۔ ہوش ربا مہنگائی اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی، پی ٹی آئی دمادم مست قلندر کے لیے تیار۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان 6 جولائی کو جلسہ کرے گی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا اعلان، اسد کیسر نے کہا کہ مہنگائی کے خلاف اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے بھرپور آواز بلند کی جائے گی۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف تحریک شروع کرنے کا اعلان، حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ دھرنے کے مقام کا اعلان کل کریں گے۔ غلام ابن غلام طبقہ ہم پر مسلط کر دیا گیا، ٹیکسوں کا بوجھ عام آدمی پر ڈالا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف کے اہداف حاصل کرنے ہیں تو جاگیرداروں پر بھی ٹیکس لگایا جائے، بجلی اور پیٹرول کے نرخ کم کیے جائیں۔ فیول ٹینک فل کرا لو، 5 جولائی سے پیٹرول نہیں ملے گا۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن اور حکومت کے مذاکرات ناکام، 5 جولائی سے پیٹرول پمپس بند کرنے کا اعلان۔ چیئرمین عبدالسمیع خان کا کہنا ہے کہ ڈبل ٹیکسیشن آئین کی خلاف ورزی ہے، ہڑتال کے سوا کوئی آپشن نہیں، ہڑتال 1 دن سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ باجوڑ میں دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائی، ڈماڈولا میں سابق سینیٹر ہدایت اللہ سمیت 5 افراد بم دھماکے میں جاں بحق۔ پولیس حکام کے مطابق دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا۔ مقتول ہدایت اللہ اپنے بھتیجے نجیب اللہ کی الیکشن مہم کے لیے ڈماڈولا گئے تھے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین سینیٹ، وفاقی وزیر داخلہ، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور دیگر رہنماؤں کی دھماکے کی مذمت۔ سابق سینیٹر ہدایت اللہ کی ساتھیوں سمیت ہلاکت پر اظہار افسوس۔ President, I'm very happy to share with you that our bilateral relations have been having positive trajectory over the last many years, and this is a matter of great comfort for us. And I would like to work with you closely to further cement our relations. پاک روس تعلقات جیو پولیٹیکل صورتحال سے متاثر نہیں ہوں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کا روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات میں اظہار خیال۔ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کا عزم۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان اور روس مل کر بہت سے چیلنجز سے نمٹ سکتے ہیں، دوسرے ممالک سے روابط پاک روس تعلقات پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ روس کے ساتھ تجارت معاشی چیلنجز سے نمٹنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ قازقستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف کی سائیڈ لائن پر اہم ملاقاتیں۔ تاجک وزیر اعظم سے ملاقات میں کراچی بندرگاہ پر تجارت کی دعوت، برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی مشترکہ خواہش کا اعادہ۔ شہباز شریف اور ازبک صدر کی ملاقات، پاکستان اور ازبکستان افغانستان ریلوے منصوبے کی جلد تکمیل پر اتفاق۔ وزیر اعظم آستانہ میں ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے بھی خطاب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا منفرد اقدام، اجلاس میں آٹا کی مارکیٹ نرخ منگوا کر سامنے رکھ دیے۔ محکمہ فوڈ کی بریفنگ میں پیش کردہ ڈیٹا مختلف نکلا۔ مریم نواز کا آٹے کے نرخ کے غلط اعداد و شمار پیش کرنے پر اظہار برہمی۔ وزیر اعلیٰ کی ہیلتھ ریفارم سے متعلق اہم فیصلے، مراکز صحت، تحصیل اور ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں بائیو میٹرک حاضری لازمی کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز کا پلاسٹک بیگ کے استعمال کو ختم کرنے کا عزم کا اعادہ۔ پنجاب حکومت کا دوہری شہریت اور کرپٹ افسران کو اہم عہدوں پر تعینات نہ کرنے کا فیصلہ، چیف سیکرٹری کی سربراہی میں 4 رکنی بورڈ اہم عہدوں پر تعیناتی کے لیے سفارشات کرے گا۔
محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب میں 409 افسران کے خلاف کرپشن مقدمات۔ نیو نیوز افسران کے خلاف محکمہ اینٹی کرپشن میں مقدمات کی تفصیلات سامنے لے آیا۔ مختلف محکموں کے گریڈ 17 سے 22 تک کے افسران شامل ہیں۔ کرپشن کے خلاف ایف بی آر ان ایکشن، 100 سے زائد مبینہ کرپٹ آفیسرز کو او ایس ڈی بنانے کا فیصلہ۔ کسٹمز اور ان لینڈ ریونیو آفیسرز کی لسٹیں تیار۔ پہلے مرحلے میں گریڈ 20 کے کمشنرز اور کلیکٹرز کو موجودہ عہدوں سے ہٹایا جائے گا۔ دوسری جانب 2,10,000 نان فائلرز کی سمز بلاک، 61,996 سمز ٹیکس ریٹرن جمع کرانے پر بحال کی گئیں۔ اپوزیشن جماعتوں کا پنجاب اسمبلی کے گیٹ پر احتجاجی اجلاس۔ عوامی اسمبلی کے نام سے مختلف قراردادیں منظور کی گئیں۔ فارم 45 کے مطابق جیت کے دعوے دار ٹکٹ ہولڈرز نے حلف بھی اٹھایا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے رد عمل دیتے ہوئے کہا، فتنہ پارٹی کے ارکان کو اسمبلی کے گیٹ پر ہلڑ بازی کرتے شرم آنی چاہیے۔ احتجاج کے لیے پورے پنجاب سے عہدیدار اور ہارے ہوئے لوگ اکٹھے کیے گئے۔ بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی تھانہ آب پارہ میں درج مقدمے میں بری۔ جوڈیشل مجسٹریٹ یاسر محمود نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا۔ اسد کیسر، شہریار آفریدی، فیصل جاوید، شیخ رشید سمیت تمام ملزمان کو بھی بری کر دیا گیا۔ دوسری جانب اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کا عدت نکاح کیس کا فیصلہ، 12 جولائی کو سنانے کا اعلان۔ تاریخ میں پہلی بار عدت کیس بنایا گیا، امید ہے ریلیف ملے گا۔ بانی چیئرمین کو پریشرائز کرنے کے لیے ذاتی نوعیت کا کیس بنایا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ ترجمان رؤف حسن نے کہا کہ موجودہ حکمرانوں کا بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہے، ملک کو بانی پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی کرائسس سے نہیں نکال سکتا۔ جھگڑا یہ ہے کہ ہمیں کم از کم ابھی تک کوئی موجودہ سیاسی حکمت عملی سمجھ نہیں آ رہی کہ سیاسی حکمت عملی ہے کیا۔ تو میرا بہت ہی احترام ہے عمر ایوب صاحب کے لیے، میرا بہت احترام ہے گوہر صاحب کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے بھی، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا ایم تو عمران خان کو باہر نکالنا ہے۔ ہمیں بتا دیں کہ آپ کی کیا حکمت عملی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں، ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ عمران خان کو باہر لے آئے، اللہ خیر صلی۔ پی ٹی آئی قیادت نہیں چاہتی بانی چیئرمین جیل سے باہر آئے۔ فواد چودھری کا پھر الزام، بانی پی ٹی آئی کو زبردستی جیل سے نکالنے کا مشورہ دے دیا۔ دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں نے ہاتھ ہلکا رکھنے کی اپیل کی۔ کہا کہ حالات سے نمٹنے کے لیے مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی، جی ڈی اے کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اساتذہ کی تنظیم کا کراچی ریڈ زون میں احتجاج۔ مظاہرین کی پریس کلب سے سندھ اسمبلی جانے کی کوشش، پولیس اہلکاروں کا لاٹھی چارج۔ مظاہرین رکاوٹیں عبور کر کے سندھ اسمبلی جا پہنچے۔ اساتذہ کے سیکرٹری تعلیم سے مذاکرات کامیاب، احتجاج ختم کر دیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ مارکیٹ نے 80,000 کی نفسیاتی حد عبور کر لی۔ 100 انڈیکس میں 680 پوائنٹس کا اضافہ۔ کیسی 100 انڈیکس 80,233 پوائنٹس پر بند ہوا۔ موجودہ دور میں سفارتکاری مکمل سائنس کا درجہ اختیار کر چکی۔ دفتر خارجہ جدید تقاضوں کی روشنی میں مؤثر حکمت عملی وضع کرے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں، سینٹ کمیٹی تھنک ٹینک کا رول ادا کرتے ہوئے دفتر خارجہ سے بھرپور تعاون کرے گی۔ لاپتہ افراد بازیابی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ سیکریٹری دفاع سمیت افسران پر جرمانوں کے خلاف اپیلیں خارج۔ چیف جسٹس عامر فاروق کا اٹارنی جنرل پر اظہار برہمی۔ کئی سال گزر گئے، کہاں ہیں لاپتہ افراد؟ ہر بار کہہ دیتے ہیں کہ پروگریس ہو رہی ہے۔ کتنا وقت دیں آپ کو؟ کیا کریں جو جرمانہ عائد ہوا اسے ڈبل کر دیں یا پھر وزیر اعظم کو بلا لیں؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ جو ہمارے ساتھ کیا وہ سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ بھی کریں۔ خصوصی بینچ نے جسٹس اطہر امین اللہ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ پاکستان امریکہ انفینٹری رائفل کمپنی ایکسچینج ایکسرسائز جاری۔ ISPR کے مطابق مشترکہ مشق کا مقصد دہشت گردی سے نمٹنا ہے۔
2 ہفتے طویل مشق کا آغاز 29 جون 2024 کو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں ہوا۔ غزر کے علاقے بدسوات میں گلیشیئر پھٹ گیا، پل اور سڑک سیلاب کی نظر، غزر کا 7 سے زائد دیہاتوں سے زمینی رابطہ منقطع۔ دریائے غزر کے بہاؤ میں بھی اضافہ، انتظامیہ نے دریا کنارے جانے پر دفعہ 144 نافذ کر دی۔ دوسری جانب دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر کل سے 7 جولائی تک اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ، پی ڈی ایم میں پنجاب نے الرٹ جاری کر دیا۔